بیت المقدس کی آزادی اور امام مہدی۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیت المقدس کا امام مہدی سے کیا رشتہ ہے۔ ہر سال جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جاتا ہے، لیکن اس یوم القدس کو منانے سے ہم امام مہدی کی مدد کس طرح کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں جانیے۔ تاریخی کتب اور احادیث سے واضح ہے کہ امام مہدی کا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا، اور اس کے بعد وہ قبلہ اول بیت المقدس کی جانب حرکت کریں گے اور وہاں امامت کروائیں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا۔ ان روایات اور احادیث سے واضح ہے کہ ظہور امام مہدی کے بعد امام کی ترجیحات میں سے اولین ترجیح قبلہ اول کی آزادی ہوگی، جو کہ غاصبین کے قبضے میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ علماء نے یوم القدس کو منانے پر زور دیا، کیونکہ قدس وہ جگہ ہے جہاں پر مہدی برحق نے امامت کروانی ہے۔ مہدی اللہ کے ولی، رسول اللہ کے جانشین اور اسلام کے فرزند ہیں۔ اسی لیے روح اللہ، آیت اللہ امام خمینی نے یوم قدس کو یوم اللہ، یوم رسول اللہ اور یوم اسلام قرار دیتے ہوئے اس دن کو منانا واجب قرار دیا۔ تو آج اگر یوم القدس کے روز عوام سڑکوں پر نکل کر بیت المقدس کی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے، تو حقیقت میں یہ نعرہ نصرت امام ہے، اور ان کی غیبت میں ہی ان کی حمایت کا اعلان ہے کہ اے فرزند رسول، جب بھی آپ صدائے حلمن بلند کریں گے، ہم آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ آج بہت سے لوگ فلسطین اور قدس کی بات کرنے کو سیاسی بات کہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق فلسطین سے، ہمارے فرقے کے لوگ وہاں نہیں۔ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ سرزمین انبیاء پر کوئی بھی فرقہ، قوم یا مذہب کے لوگ آباد ہوں، پھر بھی وہ سرزمین ہماری ہے، کیونکہ جس طرح کعبے کے وارث امام مہدی ہیں، اسی طرح قبلہ اول اور انبیاء کے وارث بھی امام مہدی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سرزمین انبیاء فلسطین اور قدس ہمارا ہے۔ القدس لنا، قدس لنا۔